कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मुराद वज़ीर साहब और मेरे इंतहाई इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि मांग का शाहों से ये शैदा से ये शैदा तेरा तेरा करना था। लोग जहाँ भर पे साया तेरा। Is his abstract compositions not just based on Arabic letters, but it is the reflection of his father's Sufism, which one can easily depict in his delicate and narrow lines, which tear his own wide and huge formations with hues of bold colors to create his magnificent art piece. People ask me that why my name is Bin Kanani. But when they almost feel asleep, कि you are transported into another world, another mysticism. तो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों, अमानत में है एज पाक फेडरेशन के सदर मुगल साहब और कदीर साहब का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि कदीर साहब ने आज उसका दाढ़ भी निकाली, लेकिन आपने फिर भी उसकी नात गाई है, तो हम उसको प्लीज़ गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो मलिक अर्शद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और अजमत साहब, यू आर ऑल्सो वेलकम। फर्स्ट टाइम आप मेरे होने का बस फर्स्ट टाइम आया, थैंक यू सो मच। हाफिज साहब, आई एम ग्रेट दैट यू आर हियर। विक साहब, यू आर ऑल वेलकम। अशफाक भाई, हम सब आपको लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री दी थी, मुझे मज़ीद इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक मोटो है, हमारा एक मकसद है कि हम आफ्टर द कम्युनिटी इश्यूज़ हम मिलके करेंगे काम, बट सर्टेनली ही इज़ द वन टू लुक आफ्टर योर वेलफेयर एंड इंटरेस्ट। तो मैंने कहा आज इसको भी यूज़ करा दें आप सबको। और आपने सामने बताया कि आज इस वीक डे और आपका मंडे वाले दिन आना, मतलब छुट्टी के बाद, इट्स वेरी ऑनरेबल टाइम फॉर मी। बहुत शुक्रिया। और दूसरी एक और बात, मैं हमेशा बहुत मुख्तसर बात करूँगा, 2 और 3 लाइन्स डेफिनेटली, क्योंकि आर्टिस्ट के पास अल्फाज नहीं होते, उसके पास विजुअल होता है इसके। तो आप आए, इतने मसरूफ वक्त के अंदर, टाइम इज़ मनी इन दिस इरा। तो बस इतनी सी बात करूँगा, बाकी को 2-4 मिनट में आपको ज़रा काम करके दिखा दूँगा। वैसे तो आपने वहाँ पर देखा है और बाकी हमारे पास इतनी बातें नहीं। तो माय विजन, मेरी जो सोच है, जहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे अता की है वाज़ के सदक़े में, आप लोगों के दुआओं से, तो वो ये है कि आई वांट टू स्प्रेड द पीसफुल मैसेज ऑफ पाक। साहब बता रहे थे कि ही इज़ नॉट ओनली डूइंग इस्लामिक कैलीग्राफी, वो कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, इकबाल की शायरी को भी कर रहे हैं और सूफियाना चीज़ें भी इस तरह कर रहे हैं। तो इस पेंटिंग को देखते हैं तो इसके अंदर आप अगर दूर से देखें तो इट लुक्स लाइक अ गार्डन। बेसिकली जैसे गार्डन है या गैलेक्सी की तरह आपको कलर्स नजर आते हैं। तो नेचर के अंदर जितने भी कलर, शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। क्या इंडियंस है, क्या क्या सनलाइट है, और वो जो नीचे टेरेस है वो हमारा। आज बार्सिलोना में कौंसल जनरल साहब ने कॉन्सर्ट में एक पेंटिंग का जो एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें ताहिर बिन कलंदर साहब जो हैं वो पाकिस्तान से जो हमारे फ़नकार हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे एग्ज़िबिशन की और कम्युनिटी ने यहाँ पे अपना जो है वो भरपूर हिस्सा डाला और अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि इस तरह के जो कल्चरल इवेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज होती हैं। और इससे पहले भी कौंसल जनरल साहब ने और एम्बेसडर साहब ने एक यहाँ पे
خنزہ کا ایونٹ جو ہے وہ ہمارا کلچرل ابھی ریسنٹلی وہ کیا، اس کے بعد اس طرح کے، تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے جو اس وقت کونسل جنرل صاحب اور امبیسڈر ہیں وہ ہمارے فن کے اوپر، ہمارے فنکار کے اوپر، ہمارے کلچر کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ یہاں پہ اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ کلچر کا سافٹ امیج بیسیکلی ہماری کمیونٹی کا جو ہے وہ سافٹ امیج ہے، اور اس طرح کے ہم کونسل جنرل صاحب کو اور امبیسڈر صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ طاہر بن قلندر کو بہت بہت میں مبارک پیش کرتا ہوں، ہمارے کمیونٹی کے ایک درخشندہ ستارے کی طرح چمکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، اور جو انہوں نے فیلڈ سلیکٹ کی ہے وہ تو صوفیوں کی فیلڈ ہے، وہ ایک ایسی زبان ہے جو ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، وہ ایک امن کا گہوارہ ہیں، اور انہوں نے جو اسلامی خطاطی میں کام کیا وہ بھی بہت قابل تعریف ہے، لیکن وہ اپنے اس فن کو باقی چیزوں کے اندر، شاعری کے اندر، اقبال کی شاعری کو بھی وہ اپنی پینٹنگ کے ذریعے سے ظاہر کریں گے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں انہیں بارسلونا کے اندر ویلکم کرتا ہوں اور دل کے اتھاہ گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم، میرے لیے بہت ایک خوشی کی بات ہے کہ بارسلونا میں کونسل جنرل جو ہے آفس ہے، یہاں پہ ایک ان کی آرٹ گیلری جو ہے، میں تو آرٹ گیلری کہوں گا کہ یہاں پہ میرا کام ڈسپلے ہوگا، چیزیں ڈسپلے ہوئی ہیں، ساری اسلامک آرٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ اسپین کا ایک ماضی ہے، بہت شاندار مسلمانوں کا ماضی ہے، ابھی بھی ڈیفینیٹلی اٹس اے پروگریسو کنٹری، تو یہاں پہ جو آرٹ کا، جو پاکستانی آرٹ کا اسپیشلی جو دکھانا اور سارا کچھ کرنا، اٹس اے ویری ویری گڈ ایفرٹ فرام دا آرگنائزرز، اور بینگ این آرٹسٹ، بن قلندر ہونے کے ناطے، بینگ اے اسلامک کیلیگرافر اور صوفیزم کی کیلیگرافی کرنے کے ناطے میرا یہ کوشش یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے وہ میں کلرز، فلو اور اپنے کام کے ذریعے دکھا سکوں، اور یہ دکھا سکوں کہ وی آر ون آف دی بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ تھرو آور آرٹ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کونسل جنرل برسلونا میں یہ جو پروگرام کونسلیٹ میں ہوا ہے آرٹسٹ کے حوالے سے، میں کونسل جنرل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایسے کئی پروگرام کرائے ہیں، اور میں یہ جو میرے بھائی پاکستان سے آئے ہیں میں انہیں خوش آمدید کرتا ہوں، کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک نمائندگی کی، ایک پاکستانی قوم کی ایک جان ہوتی ہے، تو انہوں نے جو ان کا فن دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ایسے بتانا چاہیے، وہ ان کو دکھانا چاہیے، ایسے جو آرٹسٹ آتے ہیں ان کو بتانا چاہیے۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں آج دوبارہ مراد علی وزیر صاحب، کونسل جنرل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے پروگرام کرائے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ایک پروگرام ہے۔ آج ہم نے طاہر بن قلندر کو لاہور سے اسپیشلی انوائٹ کیا تھا، جو ہمارے پاکستان کی بہت ہی نامور اسلامی اور کنٹمپرری خطاط ہے۔ مقصد ہمارا واضح تھا کہ ہم ویسٹرن یورپ میں اسلامی خطاطی اور پاکستان کے خوبصورت چہرے کو جو قرآنک ورسز کے صورت میں وہ اپنے فن پارے تخلیق کرتا ہے دنیا کو دکھائیں۔ طاہر بن قلندر چونکہ شارٹ ٹائم کے لیے آیا ہے اور اس کا بہت بڑا پلان ہے، وہ میڈرڈ میں کل 2 نمائشیں کرے گا، اس کے بعد کورتبا جائے گا، اس کے بعد گرینیڈا جائے گا، تو یہ اسپین میں پہلی دفعہ ہم ایک اسلامی خطاطی کی نمائش کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اسپینش دوستوں کو، یورپین دوستوں کو اسلام کا اور پاکستان کا خوبصورت اور چہرے سے روشناس کرائیں، اور یہ کونسل جنرل آف پاکستان اور ایمبیسی آف پاکستان میڈرڈ کی ایک مشترکہ کاوش ہے، تاکہ ہم اپنے ثقافت کو اور اپنے خوبصورت فن خطاطی کو اجاگر کر سکیں۔ شکریہ۔ ریسٹورانٹ سانتا آدیا دے بیسوس، 3 بڑے ہال، 350 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی پرسکون جگہ، سالگرہ، شادی اور سیاسی تقریبات کے لیے موزوں ہال، آپ کی پہنچ میں آسان، میٹرو نمبر 2 کے سٹاپ آرتیگس سانتا آدیا کے بالکل قریب، ایشین کھانوں کا ایسا معیار کہ آپ بار بار آنے پر مجبور ہوں، بچوں، بڑوں اور فیملیز کے لیے پرسکون جگہ، کوئلے والی مرغی، بریانی، بکرے کی ران، پورا بروسٹ بکرا اور جو آپ چاہیں۔ کورتبا ریسٹورانٹ سانتا آدریا دی بیسوس آپ کا اپنا ریسٹورانٹ، فون پر آرڈر کریں، خود آئیں، ایشین کھانوں کا مزہ لیں۔